اور جس وقت امریکہ دریافت ہوا ہے اس وقت اس علاقے کو، جس علاقے میں سب سے پہلے یہ لوگ پہنچے ساحلی علاقے میں، اس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ اسی وقت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم یہاں رب کے احکام پورے کریں گے اور یعقوب کی یادیں تازہ کریں گے۔ انہوں نے اس موقع پر وہاں معابد بنائے، یہودی معابد قائم کیے گئے۔ امریکہ کی تاریخ پہلے دن سے یہودیت سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اس یہودیت سے جو جوڈیو کرسچینٹی کہلاتی ہے، جس میں المسیحیت الیہودیہ یا الیہودیت المسیحیہ کا عنوان اختیار کیا جاتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ذریعے سے ایک بہت بڑی پیشین گوئی حضرت حزقیال نبی کی اور حضرت یرمیاہ نبی کی اور جان دی بیپٹسٹ کی پوری کی گئی۔ ان کے نقطہ نظر سے ہم نے اپنی مذہبی پیشین گوئی کی تکمیل کر دی، اور اس کی تکمیل کر دی تو گویا اب جو ہمارے یہاں پیشین گوئیاں ہیں کہ دنیا بھر سے بنی اسرائیل اسی فلسطین کے خطے میں جو ان کی موعود سرزمین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، یہ ہمارے لیے لکھی گئی تھی اور موسیٰ نے ہم سے کہا تھا کہ اس میں داخل ہو، لہذا یہ ہماری سرزمین ہے جس میں آ کر ہم آباد ہو رہے ہیں۔ اب عیسیٰ مسیح کی آمد کا انتظار ہے، لیکن اس کی آمد سے پہلے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور یہ سوویت یونین کے اور چائنا کے اور منگولیا کے لوگ ہیں جن کے ساتھ بگڑے ہوئے بدعہد بے ایمان مسلمان شامل ہیں، اور مسلمان بھی شیاطین کے فوج کے حصے ہیں۔ اور چونکہ ایک دور ایسا رہا ہے جس میں مسلمان کئی ملک کمیونسٹ بلاک میں شامل ہوئے، عراق کمیونسٹ بلاک کا حصہ بنا، سیریا کمیونسٹ بلاک کا حصہ بنا، الجیریا کمیونسٹ بلاک کا حصہ بنا، ایجپٹ کمیونسٹ بلاک کا حصہ بنا۔ اس لیے یہ عقیدہ ان کے دل و دماغ میں خوب رچ بس گیا کہ کمیونسٹ بلاک جو گوگ می گوگ یعنی یاجوج ماجوج کا ترجمان ہے، اس کے ساتھ یہ قوم بھی شامل ہے جو ایک نبی کو مانتی ہے، اور یہ قوم شیطان کی فوج ہے جس سے ہماری آخری جنگ ہوگی فلسطین کے خطے ہرمجدون میں۔ ہرمجدون ایک معروف جگہ ہے جس کا تذکرہ پیشین گوئیوں میں آیا ہے، خاص طور پر بائبل کی پیشین گوئیوں میں۔ اس میں وہ نسبت کرتے ہیں حضرت حزقیال کی طرف کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی جو تفصیلات ہیں اس میں اشارہ تھا کہ ایک زبردست معرکہ ہوگا شیطانی طاقتوں سے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس پیشین گوئیوں سے وہ اس دور میں یہ استنباط کرتے ہیں کہ اس معرکے میں نیوکلیائی پاور استعمال کی جائے گی، کیونکہ اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً دنیا کی 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی۔ یعنی وہ معرکہ اتنا خوفناک ہوگا کہ لاکھوں انسان اس میں ذبح کیے جائیں گے۔ اور آپ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کے حکام وہاں کے صدور اس عقیدے کے پابند رہے ہیں۔ ریگن بہت متحمس اور پرجوش اسی عقیدے کے حامی تھے، کارٹر اسی عقیدے کے حامی تھے، کلنٹن نے یہ عقیدہ چھپائے رکھا، بش تو برملا اب سامنے آ گئے ہیں الان حسس الحق کے دعوے کے ساتھ۔ یہ عقیدہ ہے کتابی مذہبی عقیدہ، جیسے ہمارے ہاں عقیدہ ہے حضرت مہدی کے ظہور کا، حضرت عیسیٰ کے نزول کا، قیامت کی علامات کبریٰ بیان کی گئی ہیں، علامات صغریٰ بیان کی گئی ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں ان پر یقین ہے، وہ اگر یہودی یا عیسائی ہیں تو انہیں ان پر یقین ہے۔ اور ہمارے اور ان کے درمیان اشتراک یہ ہے کہ ایک معرکہ فاصلہ کی پیشین گوئی ہمارے یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، وہاں ہرمجدون اس کا نام رکھا گیا ہے، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں مل، اور بالخصوص حضرت عیسیٰ دجال سے فیصلہ کن جنگ فلسطین کی سرزمین پہ کریں گے، اور پوری دنیا میں جب اس کا فتنہ پھیل جائے گا، دنیا کی طاقتیں، دنیا کے بلاک، دنیا کے ملک، دنیا کی اقوام اس کے شکنجے میں کس جائیں گی۔ کوئی ملک ایسا نہیں رہے گا جہاں نگاہیں گڑوئی ہوئی نہ ہو، ہر ملک شکست کھا لے گا اور گھٹنے ٹیک دے گا، ایسی صورتحال ہوگی۔ اس صورتحال کے بعد پھر وہ مرحلہ آئے گا۔ آج موجودہ دنیا میں آپ شاید نہیں سوچ سکتے ہسٹیریائی اور مالی خولیائی
اور مجنونانہ کیفیت کے ساتھ امریکہ اور یورپ کی متعدد تنظیمیں جو یہودیوں کے ذریعے سے تیار کی گئی ہیں اور فروغ پائی ہیں، اور جن میں ایک تعداد عیسائیوں کی بھی شریک ہے اور اچھی خاصی تعداد ہے، اچھی خاصی تعداد ادھر 15-20 سال کے عرصے میں بہت بڑا پھیلاؤ ہو گیا ہے، کیونکہ خاص طور پر رابرٹ برٹسن وغیرہ کا جو ٹیلی ویژن چینل ہے، اور اسی طرح امریکہ کے چند بڑے بڑے عمرا کے جو چینلز ہیں، ان کو سننے والے کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور ذہنی طور پر مریض ہو گئے ہیں، اور ایک مجنونانہ کیفیت اس کی پیدا ہوئی ہے کہ وہ لوگ بالکل گھڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح آ رہا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے امریکہ میں کاروں کی پیچھے کی پلیٹ پر دیکھا، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ، عیسیٰ آ رہے ہیں، عیسیٰ آ رہے ہیں، یعنی کاروں کی پلیٹ پر۔ کہیں دنیا میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ مسلمان لکھ رہے ہوں کہ مہدی آ رہے ہیں، مہدی آ رہے ہیں۔ ایران میں مہدی کا بڑا انتظار ہے، سرم الرعا کے غار میں جو مہدی داخل ہو گئے، وہاں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ لکھا ہوا، وہاں یہ تو لکھا رہتا ہے مختلف جگہوں پر، اے اللہ جلدی سے مہدی کو ظاہر فرما، دعا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ ان کے ہاں صرف یہی نہیں کہ وہ آ رہے ہیں، ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، گویا ریڈ کارپٹ بچھانے کے انتظامات ہو رہے ہیں، مہمان خانے تیار کیے جا رہے ہیں، ہیکل سلیمانی کا پورا ڈھانچہ بنا دیا گیا ہے، کمرے کا نقشہ تیار ہے، جو وہاں پر موم بتی روشن کی جائے گی، شمعدان رکھا جائے گا، وہ شمعدان تیار کر لیا گیا ہے، جو وہاں پر ساز و سامان ہوں گے، وہ ساز و سامان تیار کر لیے گئے، کروڑ ہا کروڑ ڈالر خرچ کر کے وہ سارے نمونے تیار ہیں اور امریکہ میں رکھے ہوئے ہیں، اور کسی وقت بھی ممکن ہے کہ اسرائیل میں شفٹ کر دیے گئے ہوں، اور بس گھڑیوں کا انتظار ہے، صرف کیونکہ وہ قوم ایسی ہے کہ جو بہت ہیلہ ساز ہے، بہت مکار ہے، اس لیے وہ جذباتی طور پر ایک دم سے کوئی دھماکہ نہیں کرتی، بہت صبر کرتے ہوئے اور حالات سے نمٹتے ہوئے اس گھڑی کے وہ منتظر ہیں جس گھڑی میں خدا نہ خواستہ یہ خبر اندوہناک اور خوفناک پھیلے گی۔ اللہ اس دن سے بچائے کہ مسجد اقصی ڈھا دی گئی۔ مسجد اقصی کے امام اور مسجد اقصی کی فکر کرنے والے حماس کے مجاہدین اور مفکرین اپیلیں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اے مسلمانوں ڈر ہے کہ وہ وقت قریب ہے، اے مسلمانوں ڈر ہے، ہر وقت خطرہ ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، وہ شکنجے میں کسی جا چکی ہیں، وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو چکی ہیں، اور صرف وہ نہیں کہ جو مسلم حکومتیں، بڑی بڑی وہ حکومتیں جن کو بہت دمدار سمجھا جاتا ہے، مثلا چائنا بھی امریکہ کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، جاپان ہمیشہ سے پھڑپھڑا رہا ہے، ناگاساکی اور ہیروشیما پر حملوں کے بعد اس میں کچھ دم ہی نہیں رہ گیا، اور جو بھی جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں، حال ان کا خراب ہے۔ جہاں تک تعلق ہے وسطی ایشیا کا، آپ جانتے ہیں کہ ازبکستان کا کیا حال ہے، تاجکستان کا، قزاقستان کا، کرغزستان کا، ترکمنستان کا، رشیا شکست کھا چکا ہے، اس کے پاس اب کھانے کو بھی صحیح انتظام نہیں ہے، اور اس کے پاس اس کا جو ماضی تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے، اور رہ گیا تھا ایک افغانستان جو محاذ پر کھڑا ہوتا اور مقابلہ کرتا، اس کو بموں سے تاراج کر کے رکھ دیا گیا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ ایک ملک اور تھا پاکستان، اس کی عزت لوٹ لی گئی ہے، اس پر نہایت بے غیرت حکام مسلط کر دیے گئے ہیں جو اس کی عزت بھی بیچ رہے ہیں اور زمین بھی بیچ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ملک تھا جو غیر جانبدار پالیسی کا ایک نمائندہ ملک سمجھا جاتا تھا، ہندوستان، وہ بھی بک چکا ہے، غیروں کے ہاتھ فروخت ہو چکا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی دوبارہ بنگلور سے اور بڑے بڑے شہروں سے حملہ آور ہو چکی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اور آپ جان رہے ہیں اس وقت کانگریس کے درمیان، ملک میں جو مرکزی حکومت ہے اس کے درمیان اور کمیونسٹ پارٹیوں کے درمیان امریکہ سے نیوکلیائی ڈیلنگ کے موضوع پر زبردست بحث چل رہی ہے۔ اگر ادھر سے رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ ڈیلنگ کب کی ہو چکی ہوتی۔ یہ ڈیلنگ صرف ایک عنوان ہے، لیکن اس عنوان کے تحت کیا ہے؟ بس قرآن کے الفاظ میں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ،
بات پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچی؟ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ڈیموکریٹک ملک کے اندر موجود ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے گھروں پر دستک دی جا رہی ہے، اور جو گھروں پر دستک چل رہی ہے وہ اسی رخ سے چل رہی ہے کہ کوئی جگہ بھی ان لوگوں کے لیے محفوظ نہ رہ جائے جو ان سازشوں کو سمجھتے ہیں، جو ماضی میں ان سے نمٹے ہیں، جن کی کتاب مقدس نشاندہی کرتی ہے، جن کا مذہبی عقیدہ ان کے دل میں اس بات کو گھولتا ہے، ان کے دماغ میں اس کو بٹھاتا ہے، ان کے لیے زمین کا کوئی خطہ مامون نہ رہنے پائے۔ انہیں سیاست کے میدان سے ہٹا دیا جائے، انہیں اکیڈمک مقامات سے دور کر دیا جائے، ان کے جو چھوٹے موٹے سے مذہبی ادارے باقی ہیں ان کو بھی خطرے میں گھیر لیا جائے، مشکوک بنا دیا جائے، کسی بھی مدرسے پر کسی وقت بھی چھاپا مار کے جس کو چاہے اٹھا لیا جائے، جس الزام کو چاہے اس پر تھوپ دیا جائے، مسجدوں پر بم داغے جائیں، اجمیر میں بم داغے جائیں، کوئی جگہ بھی ایسی باقی نہ رہ جائے جو خطرے سے خالی ہو اور پرامن ہو، اور اس طرح دہشت گردی کی فضا کو قائم کر کے اور دہشت گردی مسلط کر کے ان لوگوں کو جو بے گناہ، کمزور اور نہتے ہیں، ہر طرف سے جن کو لوٹا گیا پیٹا گیا، انہی کو ٹیررسٹ قرار دے دیا جائے، انہی کو مجرم کر کے کھڑا کر دیا جائے، تاکہ پھر کہنے والا بھی باقی نہ رہے، آگے بڑھنے والا بھی باقی نہ رہے، لوگ سہم کے رہ جائیں، سکڑ کے رہ جائیں، گردنیں جھک جائیں اور آنکھیں پتھرا جائیں اور کلیجے منہ کو آ جائیں۔ وہ منظر جو خندق کی جنگ کے موقع پر تھا، پورے عالم اسلام میں وہ منظر دہرا دیا جائے۔ یہ ایک ایسی زبردست سازش ہے جسے اب سازش کہنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اب تو ہر چیز کھل چکی ہے، اب دشمنی ببانگ دہل ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ ہمارے درمیان سے وہ افراد خریدے جا رہے ہیں، امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک، عورت، مرد، پروگریسو، ایجوکیٹڈ، مشہور لوگوں میں، ادیبوں میں، مغنیوں میں، رقاصوں میں، ایسے لوگوں کو لیا جا رہا جو کھلم کھلا مسلمانوں کے سامنے نبی کو گالی بکیں، اور پھر انہیں تحفظ دیا جائے، پھر مسلمانوں کو چڑھایا جائے، پھر انہیں ذلیل کیا جائے، ان کی سائیکلوجی متاثر کی جائے، ان کے اندر غیرت کا جو تھوڑا سا بھی قطرہ باقی ہے اسے چوس لیا جائے، اور جو اٹھ کے آئیں انہیں کرش کر دیا جائے۔ دور یہ آ چکا ہے، ایسا خطرناک دور کہ دجالیت لگتا ہے کہ بس بے نقاب ہوا ہی چاہتی ہے۔ اور جہاں تک ہراول دستے کا تعلق ہے، دنیا کے ہر ملک پر دجال کے ہراول دستے کے افراد غالب آ چکے ہیں، حکومتیں بک چکی ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیوں کو، اداروں کو، تجارت کو، معاشیات کو، ہارڈ کرنسی کو خرید لیا ہے۔ اب آپ غلام ہیں جہاں بھی ہیں، اور غلام اپنے بارے میں کیا پالیسی اختیار کرے گا، وہ کیسے اپنے کو آزاد کرے گا، اس فضا سے کیسے نکلے گا، یہ اسے سوچنا پڑے گا، اور بغیر سوچے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تدبر کی طرف پھر واپس پلٹنا ہے، اور محض جوش و جذبے میں آ کر کسی رد عمل یا ریاکشن کے مظاہرے سے کام بننے والا نہیں، کیونکہ اس طرح کے رد عمل اور ریاکشن کو پیدا کرنے کے لیے ایجنسیاں ہمارے درمیان کام کر رہی ہیں۔ میڈیا کو اس طرح کی انسٹرکشنز ہیں جو افراد منتخب کیے جاتے ہیں میڈیا کے لیے، یعنی نیوز ایجنسیوں کے لیے، اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے چینلز کے لیے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کے چینلز ایک کام کر رہے ہیں، اور انہی کے آرڈرز پر اور انہی کے اشاروں پر چھوٹے چھوٹے ملکوں کے چینلز ہم وقت ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ کام صرف یہ ہے کہ ایک قوم کو، ایک امت کو، اس کی تاریخ کو، اس کی شریعت کو، اس کی تہذیب کو بدنام کر دیا جائے، اس درجے بدنام کر دیا جائے کہ پھر کسی میں ہمت نہ رہے جواب دینے کی۔ یہ کوشش ظاہر ہے ان کی جو کوششیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ جس خداوند قدوس نے سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں ہمارے سامنے ان کی سازشوں کی تفصیلات بیان فرمائی اور ان کے کردار کھول کے رکھا، اسی خداوند قدوس نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دوسری جگہ فرمایا گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. کہیں فرمایا گیا قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا.